ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں سیاسی دکان چمکانی ہے۔ ملک محمد احمد خان صاحب پورے فیکٹس اینڈ فگرز بڑے ٹیکنیکلی بات کی ہے۔ ویسے علی محمد خان صاحب نے بڑی تیاری کر کے آئے ہیں، حالانکہ ان کی منسٹری نہیں ہے، پھر بھی تو فیکچولی انہوں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ بھی نہیں سیاست کریں گے آپ لوگ تو پھر کس پہ کریں گے یہ سیاست؟ تو اگر آپ ہوتے حکومت میں، آپ ایسی بات کرتے تو اپوزیشن بھی یہی بات کرتی، تو یہ ہارڈ کور پالیٹکس ہے، سب کو پتہ ہے کہ معیشت کی کیا صورتحال ہے، یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی، لیکن چلے اس پہ تھوڑا سا پالیٹکس بھی ہو جائے ساتھ۔ جی شکریہ ماریہ۔ دیکھیں مجھے علی محمد خان صاحب کی بڑی قدر ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہیں جن کو میں نے کبھی کسی غلط بات پر کوئی موقف دیتے بڑا کم سنا ہوگا۔ اگر کبھی کسی ڈائٹرائب میں پھنسے ہوں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرے مشاہدے میں یہ پہلا کمپیریزن ہے جو انفلیشن کا گروتھ ریٹ سے ہٹ کر کیا گیا ہے، اور کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ 2017-18 کے انفلیشن کا 2008-9 کے انفلیشن کے ساتھ کمپیریزن دے رہے ہیں، اور اس بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ نہیں آئی تھی اس کا کیا تھا، اور 8-9 کا، اور پھر اس کے بعد آپ 13-14 کا دے رہے ہیں۔ ہمیشہ کمپیریزن جو ہوتا ہے انفلیشن کا وہ پریسیڈنگ ایئر کے ساتھ ہوتا ہے، جو پچھلا پریویس ایئر گیا اور جو آگے سال آنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ 5 سال کے پرانے اٹھا کے انفلیشن کے ساتھ اس کا کمپیریزن دے۔ تب ڈالر کا ریٹ کیا تھا؟ غالباً 80 روپے کے لگ بھگ کہیں کھڑا تھا، آج وہ 130 روپے پہ کھڑا ہے۔ تو کیسے یہ انفلیشن کے فگرز کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ افراط زر کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے آج مہنگائی کے بوجھ تلے آ کے، اس میں جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں چیزیں تھیں، الیکٹریسٹی تھی، گیس تھی، فیول سے، ان سب کی آپ صورتحال دیکھیں کہ کیا ہے، بے تحاشا اضافہ ہے۔ ڈالر کی قیمت میں کبھی تاریخ میں 26 روپے کا اضافہ اس طرح سے، اور وہ بھی فری فال کے ساتھ۔ آپ سٹاک ایکسچینج کے انڈیکسز کو دیکھ لیں کہ 1000 انڈیکس 6 مرتبہ کلیپس کیا ہے، اس کو اتنی بری اسٹریٹجی کے ساتھ تو کبھی کسی نے بھی نہیں چلایا۔ آپ دیکھیں کہ 21 بلین ڈالر کی ان کی جو ہے وہ کمی ہے، جو اس کے اندر کہ یہ اس میں کمی سٹریٹ اوے لے کر آئے ہیں۔ 6 بلین ڈالر کے ریزروز کا فرق پڑا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ یہ علی محمد خان صاحب، مجھے اس دن بڑی حیرانگی ہوئی ہے۔ I always rated خسرو بختیار as one of the senior element in PTI، اور میں کبھی یہ ان سے توقع نہیں کر رہا تھا کہ کیبنٹ کی اس میٹنگ کے پریشر کی ہیٹ میں سٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اٹھا کر لا کے بیٹھ جائیں گے اور انفلیشن کو 8 سال پچھلی کمپیریزن پر بیٹھیں گے۔ ویری اسٹرینج اینڈ ویری ابزرڈ ان فیکٹ، مطلب اس طرح تو کبھی کسی نے کمپیریزنز دیے ہی نہیں ہیں۔ دس از ویری اسٹرینج۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دیکھیں 35% ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر کٹ لگایا اس گورنمنٹ نے لگایا، پوری اکنامک انجن اور پوری گروتھ اسٹریٹجی کو انہوں نے کلیپس کر کے رکھ دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی قرض لیے پچھلی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ 28 ارب، اگر 28 ارب کا قرض ہے پچھلی حکومت کا، تو 11 ارب کا آپ کا 5 ماہ کے اندر قرض ہے۔ نو لیٹس کال a spade، سیدھی بات کریں کہ آپ کی کیا پالیسی ہے۔ پچھلی گورنمنٹ نے تو گروتھ اسٹریٹجی کے اوپر امپلیمنٹ کیا، ودن 5 ایئرز ایک سسٹینیبل گروتھ ماڈل دیا اور 6.8% پہ کھڑا کیا۔ آپ کا ڈکلائن اور فال جو ہے وہ اتنا ریپڈ ہے کہ all financial pundits are predicting it so much so کہ کل آرمی چیف کو جا کر بیٹھ کے بات کرنی پڑی کہ تھوڑا حوصلہ دلائیں وہ جا کے بزنس کمیونٹی کو۔ Where are your political leaders? Where is Prime Minister? Where is Finance Minister? Very strange۔ نہیں ٹھہر جائیں، فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں، کیوں آپ کو فائنانس منسٹر صاحب نظر نہیں آ رہے؟ آج انہوں نے کراچی میں تمام جو یہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی پرائیورٹی وہ نہیں ماریا، دیکھیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ٹھہریں، آج جو مجھے فائنانس منسٹر نظر آئے، آج کے فائنانس منسٹر مجھے ایک سکیپٹیکل بزنس کمیونٹی کے سامنے بیٹھے نظر آئے۔ وہ بزنس کمیونٹی ان سے بڑی کیوریسلی پوچھ رہی تھی کہ what to do and how to do it۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی جو جواب دے رہے تھے صرف یہ دے رہے تھے کہ غریب پر بوجھ نہیں لا دیں گے، جو منی بجٹ آئے گا اس کا امپیکٹ جو ہے یعنی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ ریٹرک پہ بے زیادہ باتیں کر رہے ہیں، جو ایشوز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کو سولو کیسے کرنا ہے وہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بالکل نہیں پتا یہ کیوں تاثر آ رہا ہے کہ اس ملک میں